ہمارے دیکھنے والے ہیں، بالخصوص یو کے میں رہنے والی جو پاکستانی ہیں ان کی بات ہو، اسی حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم دعوت دیتے ہیں ہمیشہ ہی اپنے شوز میں. نیوز راؤنڈ اپ میں بھی آپ نے دیکھا تھا رمضان میں ہم ہمیشہ کوئی یو کے سے ریلیٹڈ اور اپنی کمیونٹی سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک رکھتے تھے پاکستانیوں سے ریلیٹڈ اور اس کے اوپر بات کرتے تھے، جس کو بہت سراہا بھی گیا. آپ کا فیڈ بیک بھی اس پہ اچھا ہے. سینئر جرنلسٹ فاروق شمسی ایک بار پھر سے جوائن کریں. السلام علیکم، بہت شکریہ ایک بار پھر سے، ویلکم بیک. آپ کا شکریہ یار بلایا، اور واقعی بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے بیٹھ کے بات کرنا اور ہر بار نیا موضوع آپ لے کر آتے ہیں. سب سے جو اچھی بات مجھے لگتی ہے آپ کے شو میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ موضوع لے کے آتے ہیں جو ہم یو کے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کے بہت قریب ہیں. کیونکہ ہر وقت یہاں جہاں بھی میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں وہ ایک ہی موضوع چل رہا ہے، سیاست پاکستان، سیاست پاکستان. لیکن ہم کیونکہ جی یہاں رہے ہیں، ہم نے مرنا بھی شاید یہیں ہے اور یہیں دفنا ہونا ہے. اس حوالے سے ہمارے اس ملک کے جو ہے ہمارے حوالے سے جو گفتگو ہے بہت کم ہوتی ہے. اس لیے مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے گڈ ایوننگ لنڈن میں، کہ ہمیشہ آپ ایسے موضوع لے کے آتے ہیں جو ہماری موجودہ زندگی سے بہت قریب ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، یہ جو آپ نے جینے اور مرنے کی باتیں کی نا، یہ میں چاہوں گی کہ یہ ویسے تو ایسا لگتا ہے کہ کیا بات کر دی، شب بولیں، اچھا بولیں، لیکن حقیقتیں ہیں، ریئلسٹک اپروچ ہے. دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ایک بار کہ آپ نے اس ملک میں زندگی گزارنی ہے، آپ کے جو بچے ہیں وہ اس ملک میں، تو پھر اس لحاظ سے آپ کو پلان بھی کرنا چاہیے. پھر اس لحاظ سے اپنی کمیونٹی کے لیے اپنے عقائد کے مطابق جو ہیں اپنے افکار کے مطابق زندگی کیسے آسان سے بہتر بنائی جا سکتی ہے، اس کے لیے پھر کاوشیں بھی کرنی چاہیے. اور ہم نے دیکھا ابھی کہ جو 70s میں یہاں پہ بہت پاکستانی آئے، ان کے لیے کافی مشکلات تھی. 80s میں حلال میٹ کی شاپس ملنا مشکل ہوتا تھا، حلال فوڈ ملنا مشکل ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ایسا وقت آیا کہ اب ہر جگہ پہ آپ کو ریسٹورنٹس ملتے ہیں جہاں پہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ حلال میٹ، حلال فوڈ دستیاب ہے. پھر پاکستانی کھانے یہاں پہ آئے، پھر بریانیاں بھی آ گئی یہاں پہ، پھر حلوہ پوریاں بھی آ گئی. تو یہ آپ سے پہلے جو لوگ آئے انہوں نے ایفرٹ کی، تو اب ہم لوگ کیا ایفرٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے بعد لوگ آ رہے ہیں یا ہم خود اپنے لیے کس طرح سے اس ملک میں بھی اپنی جو روایات ہیں اور اپنی جو اساس ہے اس کے ساتھ زندگی گزار سکیں. دیکھیں میرا جو اتنا انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ پہلی جنریشن آئے تھے ان لوگوں نے آ کے یہاں ایسے کمیونٹی میں کام نہیں کیا. ایک تو ان کا دور مشکل تھا، سہولیات نہیں تھی، انفارمیشن نہیں تھی، ان کے پاس شاید تعلیم بھی وہ نہیں تھی. دوسرا یہ تھا کہ وہ غربت سے جنگ لڑ رہے تھے اپنے پیچھے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے. اور ان کے ذہن میں اکثریت جتنے میں بزرگ لوگوں سے ملا ہوں، کچھ تو فوت ہو چکے ہیں جن سے میری ملاقات رہی، جب ان سے پوچھتا تھا کہ انکل آپ جب آئے یا دادا ابو جب جو اتنے بڑے تھے کہ میرے دوستوں کے گرینڈ ڈیڈ وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں متصر سے بتاتے ہیں کہ ہم تو آئے تھے کہ گھر کی غربت نکالیں. یا پھر کچھ لوگ منگلا ڈیم کو، جیسے ہمارے آزاد کشمیر میرپور سائڈ سے بھی لوگ آئے، ان لوگوں کے جو فوکس تھا ان کے فوکس کچھ اور تھا. جب سیکنڈ جنریشن آئی تو ان کے فوکس ذرا چینج ہوا. پھر انہوں نے یہاں تعلیم بھی کرنا شروع کیا. ان کے ذہن میں آیا کہ بچے تو واپس جا نہیں رہے. آپ جو تھرڈ جنریشن بیسکلی آ چکی ہے، تو یہاں آ کے اس وقت یہ آپ دیکھیں کہ آج کل جتنی تیزی سے مساجد پھیل رہی ہیں اس میں آپ کو ہمارے ینگ لوگ بہت نظر آئیں گے. مجھے یہ دیکھ کے کبھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں 18 20 25 30 سال کے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ ہم سے زیادہ دین کے قریب ہیں. یہاں اگر وہ فالو کرتے ہیں بچیاں اور بچے دونوں تو وہ زیادہ اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ شاید مینٹلی یہ چیز کو ایکسیپٹ کر گئے کہ اب ہمارا جینا مرنا یہی ہے. تو ہم نے اس ملک میں اپنی نسل کو اگر بڑھانا ہے تو ان کو اسلامی کردار سکھانا ہے، ان کو اپنی روایات کے قریب رکھنا ہے، تو ہمیں یہاں کو ماحول بدلنا پڑے گا. اور اسی کو ہماری جنریشن بھی سمجھ گئی اور ہماری سے پیچھے والے. تو جو سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن ہے آپ ان کی ایفرٹس اس طرح آئی ہیں اور وہ اس حوالے سے اپنی زندگی کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن کچھ ابھی بھی ہمارے میں ایسے ہیں جن کے ذہن، کیونکہ آپ کہتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ ریت میں منہ شترمرغ چھپا لیتا ہے، وہ ابھی سوچتے ہیں کہ جی ہم ابھی ہیں 10 20 سال، ہم پیچھے گھر بنا لیں، کوٹھی بنا لیں، یہ کر لیں. تو اہم نکتے ہیں جو کہ آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا if I'm wrong. ایک تو یہ کہ شاید ایک کانفیڈنس کی کمی، کہ جب آپ اپنی ایک سرٹن روایت کے ساتھ، ایک سرٹن ویلیو سسٹم، ایک سرٹن ریلیجن کے ساتھ اس کنٹری میں آئے تو کانفیڈنس کم ہو گیا کچھ لوگوں کا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ہی اون کرنا بند کر دیا. اور یہاں پہ جو ثقافت تھی یا یہاں پہ جو کلچر تھا، کوئی برائی نہیں ہے، آپ ملٹی کلچرل جو ویلیوز ہیں اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن اپنا آپ بھلا دینا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. دوسرا ایجوکیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ یہاں پہ جو لوگ آئے انہوں نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف اتنا فوکس نہیں کیا. اکثر ہم سنتے ہیں کہ
صرف انہوں نے مطلب اسکول تک کی ایجوکیشن کی, اس کے بعد انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا, کاروبار میں وہ آگے سے آگے جا رہے ہیں, لیکن وہ ایجوکیشن کو انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی, سائنس کو انہوں نے, میتھمیٹکس کو اور جو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں اس کو اہمیت نہیں دی, اپنا کاروبار کر کے. کیا جابس نہیں تھیں, کیا وجہ ہوئی کہ اتنی ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کیا یہاں پہ آنے والی جو کمیونٹی؟ دیکھیں اس میں مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن جہاں تک میں نے وہ کہا کہ جو میں نے اس پہ تھوڑا سا دیکھا ہے لوگوں کو, اس کی مین ریزن یہ تھی کہ پیسہ کمانا. ان کے نزدیک پیسہ کمانا مقصد تھا. یو کے آنے کا مقصد پیسہ کمانا تھا, پاؤنڈز کمانے ہیں. اس میں تعلیم کے لیے وہ نہیں آ رہے تھے, کیونکہ جو آپ کا پرپس ہے آپ نے اسی کو سرو کرنا ہے نا. جہاں تک اب جا کے ہمارا بدلا ہے, مجھے یاد ہے آج سے 6-7 سال پہلے جب میرا بیٹا نے 11+ کیا, اس کے بعد کچھ میرے دوست کے بچے نے کیا, میں 3-4 دفعہ مجھے 11+ سے پروسیس گزرنا پڑا کچھ ایسے, تو میں دیکھ حیران ہوا. بتاؤں یہ ساری کمیونٹیز میں نہیں, میں پاکستانی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. جو ہم ساؤتھ ایشیا سے لوگ آئے تھے نا, جس میں 7 ممالک, سری لنکا ہے, پاکستان, بنگلہ دیش اور بھارت, ہم بات کریں, اس میں سے سب سے کم جو شرح تعلیم ہے نا وہ ہماری تھی. جب میں اس میں گیا بچے میں دیکھتا تھا وہ جو 11+ دینے آتے تھے, تو میجورٹی مجھے آتے تھے نظر انڈین, ساؤتھ انڈین اور سری لنکن, اس کے بعد پاکستانی 1 یا 2, اور اس کے بعد بنگلہ دیش کے. آپ یقین مانیے میں 2000 مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, جب میرا بیٹا گیا, جب وہ گرامر اسکول میں گیا تو اس کے ساتھ صرف 1 لڑکا پاکستانی تھا, اور باقی سب انڈین لڑکے تھے. آپ سوچیں کہ 2 لڑکے, ان کے کمپیریزن میں 10-15 لڑکے تھے, یعنی کہ ان میں یہ شعور زیادہ تھا پڑھائی کا, ہمارے لوگوں میں نہیں آتا, کیونکہ اس وقت ہمارا مقصد یہ تھا. لیکن اب الحمدللہ حالات بدل گئے ہیں, لوگ زیادہ آ رہے ہیں. شاید یہ وجہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے ہمارے تعلیم کی طرف دھیان کم دیا گیا, کیونکہ مقصد جو تھا وہ پیسہ کمانا تھا. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے ہمارے جو لوگ ہیں زیادہ وہ اسی طرح وجہ دیتے ہیں, کوئی بزنس کیا جائے, کوئی شاپ کھولی جائے, یہ کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ کیونکہ آستہ سے وقت بدل رہا ہے, نئی جنریشن آ رہی ہے, وہ کیونکہ شاپ کیپنگ بارے میں لائف بڑی ٹف ہوتی ہے. کبھی آپ ان لوگوں کی لائف دیکھیں نا جو آف لائسنس چلا رہے ہیں, جو چلا رہے ہیں چکن شاپ چلا رہے ہیں, یا جو ریسٹورنٹ, تو ان کی لائف بڑی ٹف ہوتی ہے. ان کا دن رات کا کوئی فرق نہیں ہوتا ان کے لیے. تو جو اب نئے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہم نے بھی کوئی وائٹ کالر میں جانا ہے, ہم نے کوئی ڈاکٹر بننا ہے, ہم نے کوئی پروفیسر بننا ہے, ہم نے کوئی وکیل بننا ہے. جی ہاں, وہ مختلف شعبے میں آ رہے ہیں. تو اب ماشاءاللہ ہمارے طرف یہ بڑھ رہا ہے. چلیں یہ ایک اچھا میں کہہ رہی ہوں ٹرینڈ ہے کہ اگر آپ کہیں آپ کی پریزنس ہے تو فیل بھی ہونی چاہیے بالکل کہ یہاں پہ ایک پاکستانی کمیونٹی ہے. اچھا مجھے ابھی یہ جو پرائسز ہر چیز کی انکریز ہوئی ہیں, ریوائز ہوئے ہیں, جو ریٹس ریوائز ہوئے ہیں, جس میں گیس کا بل ہے, جس میں واٹر بل ہے, یہ سارا انفلیشن, کاسٹ آف لیونگ کرائسس پہلے سے چل رہا تھا. گراسری شاپنگ کے لیے آپ جائیں, جو فوڈ ریلیٹڈ آئٹمس ہیں ان کی قیمتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں آئے دن تھوڑا بہت اضافہ ہوتا ہے. ایک وہ لوگ جو کہ ابھی نئے آ رہے ہیں, یا وہ لوگ جو آلریڈی موجود ہیں جس سے آپ کی بات ہوتی ہے, بہت سارے لوگ ایک ایوریج سیلری ان کی اتنی ہی ہوتی ہے. ایک منیمم ویج ریٹ جو یہاں پہ ہے, اس میں منیمم ویج ریٹ میں پہلے تو وہ بتائیے گا کہ کتنا ہے یہاں پہ, کتنا لوگ ایوریج سیلری کما رہے ہیں مختلف شعبوں میں, اور کیا اس سے گھر چل سکتا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ یا تو آپ روم شیئرنگ کر رہے ہیں یا پھر آپ کسی اور کے گھر میں رہ رہے ہیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے بچے ہیں, تو پھر وہ بھی مشکل ہے. پھر آپ فلیٹ لینا ہے, پھر فلیٹ لینے کی شرطیں ہیں, تو زندگی مشکل نہیں ہوتی جا رہی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لائف یہاں اب وہ وقت نہیں رہا. جب اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں آج سے 10 سال قبل, تو ایک ٹرالی اگر آپ کی 50 پاؤنڈ میں فل ہوتی تھی کسی بڑے سپر اسٹور پہ, تو اب وہ 100 کے پلس پہ چلی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے 2-3 گنا پرائس بڑھی ہے, اور آپ کا وہ سارا نظام گڑبڑ ہو چکا ہے. یہاں تک بات ہے ویج کی, تو 18,000 نارملی 18,000 پر 2 قسم کی جابز, ایک تو ہے لیبر میں جس میں ویجز پر ہوتی ہے, اور وہ تو 1244 جو بھی ہے چل رہا ہے. دوسرا ہوتا ہے 18,000 سے, اور اس کے بعد پھر آپ چلتے ہیں نارمل جو ویج ایک اچھے مینیجر کی ملتی ہے یہاں, وہ قریباً 30-35,000 کے قریب ہوتی ہے. اور اگر آپ کی سیلری میں سے سب کو ڈیڈکشن کرنا ہے ٹیکس وغیرہ, اور وہ جو NI ہوتا ہے, تو بعد میں وہ قریباً گھر میں وہ 2200-2300 پاؤنڈ لے کے جاتا ہے. اب 2200-2300 پاؤنڈ مطلب ہے کہ ویکلی بن گیا اس کا 600 پاؤنڈ یا 700 پاؤنڈ کہنے آپ, کچھ اوور ٹائم میں لگا لیا, کچھ کر لیا. اب 700 پاؤنڈ میں گزارا کرنا بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ اگر ابھی آپ دیکھیں جہاں ہم رہ رہے ہیں, ہم بیسیکلی ہم گریٹر لنڈن میں, ہم سٹی میں نہیں رہ رہے, ہم لنڈن کا جو A46 سے باہر ہے. یہاں اس وقت رینٹ کی حالت یہ ہے کہ آپ سنگل اگر آپ لینا چاہتے ہیں فلیٹ, تو وہ بھی قریباً جا کے آپ کو پڑتا ہے کہ 1500-1600 پہ. اور اگر آپ 3 بیڈ روم لے رہے ہیں جس میں حالات ہی نہیں رہنے والے. ابھی میرے نیبر میں ایک گھر خالی ہوا, تو جو جا رہے ہیں میں نے سے پوچھا کہ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں یہاں سے, وہ ملٹن کینز شفٹ ہو رہے تھے. میں نے کہا آپ کیوں شفٹ ہو رہے ہیں؟ کہتے جی کہ یہ کرایہ بڑھا رہے تھے. میں کہا کیا؟ کہتے جی یہ گھر 2150 ہم دے رہے تھے, ابھی وہ 10% بڑھا رہا ہے. اور گھر کی حالت دیکھیے, جب انہوں نے دکھایا مجھے, میں حیران ہوا کہ تارے تک لٹک رہی تھی.
تو وہ انہوں نے کہا جی اس کو صحیح کروا تو ہم کرایہ بڑھا دیتے ہیں. اس نے کہا جی پھر میں صحیح کراؤں گا تو 250 کرایہ ہوگا, کیونکہ پھر میں کرنٹ ریٹ پہ لے جاؤں گا. ابھی میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں کیونکہ آپ مجھے یہ تنگ نہیں کر رہے, نہ گارڈن صحیح کروا رہا ہوں, نہ میں وائرنگ صحیح کروا رہا ہوں, نہ میں فلورنگ کا دے رہا ہوں. اب وہ جو تھے وہ میرے نیبر جو تھے قریباً 10 سال سے رہ رہے تھے, ان کا نہ کارپیٹ چینج ہوا, نہ پینٹ کروایا گیا, نہ دروازے, وہ خود ہی کر لیتے تھے, بلا کے کسی کو چھوٹا موٹا کام کروا لیتے تھے. تو آپ سوچیے کہ جس کی تنہائی اگر 2300 گھر میں لے کے جانا, اور 3 بیڈ روم گھر جو ہے نارمل منیمم, ایک دیکھیں ایک فیملی ہے جس کے میاں بیوی اور 2 بچے ہیں تو اس کو 3 بیڈ روم چاہیے. وہ بھی یہاں کا قانون ہے کہ بچے کا الگ کرو اور سارا جو ہے 3 بیڈ روم کا کرایہ جو ہے وہ 2500-2600 ہے. 2500-2600 کا بندہ گھر لے کے جا رہا ہے. اب اس کے بعد انہیں کھانا بھی ہے, بجلی کے بل بھی دینے ہیں, کونسل ٹیکس بھی دینا ہے, بچوں کی پڑھائی بھی دینی ہے, وہ کہاں سے کرے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ وائف کام کرے گی. اب وائف اگر اسی کیلیبر کی ہے, چلو وہ بھی 21-22 لے آئی, تو اگر اس میں آپ جا کے دیکھیں تو میں نے کچھ چیزیں ورک آؤٹ کی, میں حیران ہو گیا دیکھ کے کہ وہ جو سنگل بندے کا یہ ہمارے اسٹیٹسٹک کہہ رہے ہیں کہ 419 پاؤنڈ ایک بندے کا فوڈ کا خرچہ ہو رہا ہے. تو آپ سوچیے اگر وہ لے کر آ گئی 2200, تو 4 بچے ہیں ان کے, وہ میاں بیوی میں 4 بندے ہیں, تو 1600 تو وہیں نکل گیا. اس کے بعد یوٹیلٹی آنے ہیں, قریباً وہ ایوریج آتی ہے 250 کے قریب. تو یہ جو آپ نے یہ بھی کلیئر کر دیتے ہیں کہ مینیجریل لیول کی جاب بھی کتنے ہی لوگوں کو یہاں پہ مل رہی ہے. وہ تو بہت کم ملتی ہے, لیکن یہ وہ ہے جو 5-10 سال کام کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں, اور وہ ان کو جا کے 35,000 لگے مینیجر پوسٹ پہ جانے کے لیے. اس سے 30-35 ہزار پاؤنڈ سے نیچے والی بات تو یہ ہے کہ پھر وہی 18,000 20,000 اینولی اور یا 25,000. اس میں پھر آپ سوچیں کہ اگر آپ پھر فیملی بھی شروع کر لیں تو کیا کس طرح آپ مینیج کریں؟ میں وہی نا, یہ میں ایک مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اندازہ کریں مڈل کلاس کیسے جی رہا ہے. اس سے پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوور کلاس ہے وہ ان کے پاس تو وہ جینا کیسا ہو, پھر وہ اس پر ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ سے سارا جب میں نے ورک آؤٹ کیا میں حیران ہوا کہ اگر وہ دونوں میاں بیوی فل ٹائم کام کرتے ہیں اور کوئی ہر چیز ان کو پراپر مل جاتی ہے اور ٹیکس بھی سب کچھ دے کے دوا کے, وہ اینڈ پہ پھر بھی 100-200 پاؤنڈ مائنس ہے. آپ سوچیے کہ وہ کیسے گزارا کرے گا, اور اتنی مہنگائی ہو رہی ہے. اور اگر ہم جاتے ہیں اس سے کم پہ جو 1244 لے رہے ہیں, تو اس میں آپ دیکھ لیجیے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے گھنٹے کام کریں. اگر وہ 8 آورس کام کرتے ہیں اس حوالے سے ان کو کیا گزارا ہوگا, ٹیکس کٹنے کے بعد کیا ملے گا ان کو. اور اب اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اب یہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس, بہت سارے ورک پرمٹ پہ لوگ آگے. اب یہ ڈیمانڈ سپلائی کا رول دنیا میں ہر جگہ لگتا ہے, طلب و رسد کا. جب وہ آگے, اب وہ بیچارے پھنس گئے, پیسے لگا کے یہاں آ گئے. اب ان کے پاس پیچھے جانا بھی ممکن نہیں ہے. پیچھے بڑے بڑے خواب دیکھے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں نے اپنے زمینیں گھر بیچ کے بچوں کو یہاں بھیجا ہوا ہے. اب وہ لوگ جو ہے سستی جگہ پہ یعنی کہ کم ریٹ پہ بھی کام کرنے کو تیار ہیں, کیش ان ہینڈ پہ. اور یہاں ہمارے فارچونیٹلی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو پاکستانی ہیں, جو بنگلہ دیش کے ہیں, وہ بھی, اور دوسرے جتنے بھی ہیں سارے, وہ اس بات سے نہیں دیکھتے کہ یہ بیچارہ, یہ بھی ایکسپلوٹیشن ہے نا. وہ ایکسپلائٹ بچے کو کرو, 20 گھنٹے کام کرنے ہیں اس نے آپ کے پاس, آپ اس کو 20 گھنٹے کام کرائیں, فل جو اس کی ویج ہے وہ دے دیں, تو اس کو 40 گھنٹے کام نہیں کرنا پڑے گا, وہ اسٹڈی بھی کر لے گا. آپ اس کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں, آپ اس کو 5-6-7 پاؤنڈ دے رہے ہیں جہاں وہ بیچارہ قابو آ گیا, اور اس کے بعد اس کو 40 گھنٹے کام کرنا پڑے, وہ اسٹڈی بھی نہیں کر سکتا. اب وہ کیا مقصد لے کر آیا تھا, کیا خواب لے کر آیا تھا, وہ اب وہ پیچھے بتاتا ہے. وہ بھی کیا, اب اس کے آپ سوچیے اگر میرے والد نے 30-40 لاکھ قرضہ لے کے مجھے یہاں بھیجا ہوا ہے, تو میرے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ میرے پیرنٹس کو بتاؤں گا تو وہ کیا بیچارے, انہوں نے قرضہ بھی اتارنا ہے. تو میں وہ اندر ہی گھٹ کے بیچارہ, وہ ڈپریشن میں بھی رہے گا, کام بھی کرے گا, اور وہ پھر بعض کا اس میں غلط راہ میں بھی چلے جاتے ہیں, اور چیزیں میں ڈرگ وغیرہ میں بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے, ہم بھی ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں. میں نے اس پروگرام پہ, اس موضوع پہ ہم نے ایک سیمینار کیا تھا چھوٹا سا, جس میں نے اسلامک سوسائٹی کی جو پاکستان کی اس کے پریزیڈنٹ کو بلایا, اور اس کے پاکستان اسٹوڈنٹس کے پریزیڈنٹ, اور ایک یہاں کے بہت ہی اچھے بزنس مین ہیں جن کے بہت سارے بزنس ہیں, ان کو بلایا. تو ان بزنس مین جو تھے انہوں نے مجھے بتایا, کہتے ہیں آپ یقین مانیں کہ میں دوستوں کو کہتا ہوں یار کو فل دو, تو کہتا ہے یہ تو موقع ہے پیسے کمانے, یہی تو بچے تمہاری ہوتی ہے. حالانکہ دیکھا جائے ہمارے بچوں کے برابر ہوتے ہیں, 18-19 سال کا بچہ آتا ہے, ہم اس کو پورے پیسے دے دیں, وہ 20 گھنٹے کام, اس کو بلکہ یہ اکوموڈیشن دے دیں, بلکہ یہ بھی یہ کیا کرتے ہیں, ان کو اکوموڈیشن دیں گے تو ساتھ کیا کریں گے, ایک تو 6 پاؤنڈ دے رہے ہیں, اس کو اکوموڈیشن دے دی تو ٹائمنگ ختم کر دی, ٹھیک ہے 8 گھنٹے تمہارے کام ہے, باقی اچھا گاڑی کو ادھر صاف کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اچھا ایک اور دیکھیے, نئے بچے کو یا نئے لیبر جو ہوتے ہیں اس کو کام پہ لگاتے ہیں صفائی پہ, 2 ہفتے ٹریننگ ہے. اب مجھے پتا ہے صفائی پہ 2 ہفتے کہاں ٹریننگ ہوتی ہے. اچھا یہ جو آپ نے بات بتائی نا, کہ میں جانتی ہوں ایک نوجوان کو جو کہ پاکستان سے یہاں پہ آیا, جی, اور اس کو بھی اسی طرح سے اکوموڈیشن دی, جی, لیکن پھر کام ایسے تھا کہ وہ پھر آپ نے 24/7 ہی آلموسٹ کرنا ہے, اور سارے دن ہی کرنا ہے, اور اس میں بھی جیسے آپ نے کہا نا کہ صفائی کے اوپر لگا دیا, پھر صفائی کے اوپر ٹریننگ, ابھی ہم دیکھیں گے صفائی کے اوپر ٹریننگ میں لگا کے
وہ وہاں سے ایک ماسٹر اسٹوڈنٹ آیا یہاں پہ ایک اچھی جگہ جاب کر کے, وہی نئے خواب لے کے کہ یہاں بسیں گے آگے. تو صفائی کی ہم دیکھیں گے اگر آپ نے صحیح کیا تو پھر کچھ ویج ریٹ لگائیں گے آپ کا, وہی 5-6. تو یہ بڑی ایکسپلوئٹیشن ہے یہاں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو کام پہ لگایا, 2 ہفتے کام کروا کے 10 میں سے 2 کو ویسے نکال دے, تمہیں صفائی نہیں کرنی آتی, 8 کو رکھ لی, 8 اور 8 میں سے 4 کو کہتے جی اب یہاں پر بندے کی ضرورت نہیں ہے, سوری ہم نے دیکھا ہمارا بزنس نہیں اتنا افورڈ کر سکتا. تو آپ نے قریباً آپ سوچیے کہ کئی ماہ تک تو آپ لوگوں سے مفت کام لے رہے ہیں, پھر کہتے برکت نہیں ہے, پھر کہتے ہیں ہمارے حالات نہیں صحیح ہو رہے. وہ کیسے ہوں گے, آپ لوگوں سے ان کا خون چوس رہے ہیں. اس کے بعد آپ شاید پاکستان میں لوگوں کو گھر بنا دیں, لوگوں کو یہاں کھانے کھلا دیں مفت میں, لیکن جو آپ نے ان کا خون چوسا ہو غریبوں کا, اس کا تو حساب دینا ہی پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ایک بڑا ویسے ایک آئی اوپنر ہے یہ جو آپ سٹیٹس بتا رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو یہاں پہ آ رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی یہاں پہ رہ رہے ہیں, یا ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی پوزیشن میں پھنس چکے ہیں کہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ارننگ کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ نے کہا مائنس میں جا رہا ہے, کہ اب وہ کنفیوز ہیں کہ اب یہاں رکیں, واپس جائیں, کہیں اور موو کریں. تو یہ جو اس کشمکش میں ان کے لیے بھی بڑے اچھے سٹیٹس ہیں. کیا واقعی یہ جو بزنسز ہیں جو کمیونٹی کے لوگوں نے شروع کیے ہیں یہ اتنے منافع بخش ہیں, یا یہ بزنس کرنا بھی آسان ہے کہ کوئی اگر کچھ اپنی سیونگز کر کے, ویسے تو سیونگز والا تو اب کوئی یہاں پہ سسٹم نہیں رہا, شروع کر سکے تو کچھ آسان ہوگا کہ وہ اگلے کچھ سالوں میں اپنا بزنس یہاں پہ اسٹیبلش کر لیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ مجھے ایک شعر یاد آ کہ جہان تازہ کی نمو افکار تازہ سے ہے, کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. تو یہ تو افکار کی بات ہے نا. اگر آپ کے پاس نیا آئیڈیا آتا ہے, حاصل مسئلہ یہ بھی تھا نا, ہم لکیر کے فقیر ہیں. ہم نے سوچا کہ وہ میرے جو دوست راشد صاحب کام کر, مثال دے رہا ہوں, کوئی نہیں, کیونکہ ان کی چکن شاپ میں بڑا, ان کا گاڑی اچھی رکھی ہوئی ہے, X5 لی ہوئی ہے یا وہ Q5 لی ہے, تو اس میں بڑا پیسہ ہے, ہم سارے اس طرف لگ جاتے ہیں. اگر کسی نے کہا کہ جناب وہ جو میرے فلاں دوست تھا انہوں نے ریسٹورینٹ کھولا, اس میں بڑا پیسہ ہے, ہمیں آئیڈیاز لانے پڑیں گے, ہمارے میں اندر اپنے اندر انٹرپرینیورشپ پیدا کرنی پڑے گی, ہمیں یہ صلاحیتیں پیدا کرنی پڑے گی, ہمیں ایک سٹیپ آگے بڑھنا پڑے گا, پھر ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بزنس, آپ جب ایک بزنس کھولتے ہیں آپ 3-4-5 لوگوں کو روزگار دیتے ہیں, رزق دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے حصے کا رزق بھی آپ کے بزنس میں ڈالتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمت تو آپ کو کرنی پڑتی ہے نا, لیڈرشپ آپ کو دکھانی پڑتی ہے. نیا آئیڈیا لے کر آئیں. جن کے پاس آئیڈیاز ہیں وہ انفارچونیٹلی شیئر کرنا نہیں چاہتے. اب فرض کیجیے فرنچائز سسٹم ہے یہاں, تو اب جو بندہ پہلی فرنچائز ہے محنت کر رہا ہوتا ہے, میرے سے فرنچائز لے لو. جب 2 فرنچائز ہو جاتے ہیں اس کے پاس آپ جاتے ہیں, وہ محنت آپ سے کرواتا ہے اور اتنا ڈیمانڈ کرتا ہے جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, یہاں جتنے بڑے ہمارے انڈین پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں, بلکہ جو بھی یہاں ہیں برٹش میں جو اپنے فرنچائز دینا چاہتے ہیں, وہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ 10,000 فرنچائز کا لے رہے ہیں تو کہیں جی اپنے آپ جو پہلی دفعہ آ رہا ہے, جو کہ بزنس مین اس کی الگ بات ہے, اس کے کہ بھائی تم آ رہے ہو, تم سے 10,000 میں سال بعد لوں گا, تم 1 سال تک تم اپنے کو اسٹیبلش کر لو. ایسے آپ انسینٹیو دے, دیکھا جائے وہ بھی تو آپ کی کمیٹی پڑ گی نا قسم کی, بالکل ایسے ہی ہے, اور آ جائے گی. ابھی مجھے باتوں میں یاد آ گیا, پچھلے دن مجھے ایک دوست کا فون آیا, کہتا ہے کہ ہم پاکستان میں وہ آدمی 18 گریڈ کا آفیسر تھے, جن کا میں آپ کو اسٹوری سنا لگاؤں. 18 گریڈ میں آفیسر تھے. یہاں سے ان کے کزن جاتے تھے, وہ اسلام آباد اترنا, وہاں سے پورا آج کل نا ایک سسٹم ملتا ہے کہ آپ کو 2 ویگو ڈالے ملتے ہیں, گن مین کے اور آگے وہ فارچونر سب کچھ وہ کرتے تھے, اور ہفتہ 2 گھوم پھر آ جاتے تھے. اب وہ دیکھتے تھے, وہ کہتے یار یہ UK میں تو پیسہ بڑا آسان ہے. تو اس کو کہا جی میں نے بھی آنا, اس نے منع کیا, اس نے کہا یار نہیں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب کھل کے بتا نہیں رہا تھا کہ بھائی میں کس طرح کما رہا ہوں. تو وہ کزن کو ایک پردہ بھی ہوتا ہے, انہوں نے کہا ہمیں سے تم چھپا رہے, خود کما رہے. انہوں نے اپنا گھر بیچا, ان کی 86 کوٹھی تھی جو قریباً اس 1.5-2 کروڑ کی بکی, جاب چھوڑی, اپنی گاڑی بیچی, اور انہوں نے 1 کروڑ 20 لاکھ قریباً وہ دیا ورک پرمٹ, وہ جو نکلوایا ورک کیئر کا, فیملی کے ساتھ یہاں موو کر کے آ گئے. اور یہاں آ کے وہ جو خاتون تھی جنہوں نے شادی کے بعد کبھی برتنوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا, وہ بیچاری اب لوگوں کے گھروں میں کلیننگ کرنے پر مجبور ہو گئی. وہ جو سروس ملتی ہے, میں آپ کے گھر میں استری کر دوں گی, یہ کر دوں گی, اور وہ جو بھائی صاحب ہے وہ لیبر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اب پیچھے بھی کچھ نہیں رہا جانے کے لیے, آگے بھی جانے کے لیے کچھ نہیں رہا. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے جی, UK اب اس طرح سے اس میں نہیں آتا ہے کہ اب لوگوں بینیفٹس بھی لوگوں کے کم ہو رہے ہیں, اور ڈسیبل جو ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ اس طرح سے اب بینیفٹس نہیں ہوں گے. جو ایلڈرلی پیپل ہیں ان کو بھی مشکلات, اور نوجوانوں کے لیے تو روزگار کے مواقع ویسے ہی بہت لمیٹیڈ ہیں. تو یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ یہاں پہ ختم ہوتا جا رہا ہے. میرا بھی خیال یہی ہے کہ وہ بات جو تھی نا, جو ہم سنتے تھے یا جو دیکھتے تھے لوگوں سے, کہ ایک وقت تھا, اب یہ آپ دیکھ لیں, آپ GP کے پاس آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی. آپ بیمار ہوں, آپ کو صرف سیم ڈے مارننگ ملے گی, صبح اٹھ کے 8 بجے آپ لگ جائیں,
قسمت ہوئی تو آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی, نہیں تو دوسرے دن. پھر جب ہم لوگ ایون آئے ہیں آج سے 18 سال پہلے یا 15 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو یہ ہوتا تھا آپ فون کر کے اپوائنٹمنٹ لے لیتے, اگلے ہفتے کس تاریخ کو مل جائے گی, یہ ہوگا جو بھی تھا. اب تو انہوں نے کووڈ کے بعد ایسا نظام بنا دیا کہ آپ کو اب جب بنیادی طور پہ صحت جو ہے وہ بنیادی سہولت ہے وہ نہیں آپ کو مل رہی, تو آپ سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ایون کہ آپ کو پرسکرپشن پہ دوائیاں آپ کام کرتے جا رہے ہیں. کہ میرے والدہ کیونکہ ڈائمینشیا کے پیشنٹ ہیں, ان کے آتے ہیں تو مجھے اندازہ ہے نا تقریباً ان کی 10-12 دوائیں میڈیسن ایسی تھی جو انہوں نے اتار دیں جی یہ آپ نے خود مارکیٹ سے خریدنی ہے. کچھ لوشن تھے, کچھ میڈیسن تھی, کچھ انہوں نے وہ جو بہت زیادہ ہائی پوٹینسی کے وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. باقی انہوں نے کہا جی یہ ابھی آپ یہاں سے خرید لیں, یہ بھی آپ خود خرید لیں, یا NHS کے رول چینج ہو رہے ہیں. تو وہ جو نظام ہے وہ سارا جو تھا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اب ہم اس کو ریئل سینس میں کہہ سکتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ. ہاں نہیں, میں اس پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مشکوک ہو چکا ہے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ آپ کی افورڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے. بالکل جی. تو یہ سارے چیلنجز ہیں اور ہم کچھ اور مطلب یہ منفی بھی نہیں ہم اس کو کہہ سکتے, یہ ریئلسٹک اس وقت اپروچ ہے جو کہ سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے جو یہاں پہ اپنی زندگی گزر بسر کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہم پاکستان کے بارے میں بھی بڑا نارملی ہر وقت ایک ڈبیٹ رہتی ہے کہ معیشت کہاں جا رہی ہے, نیا بزنس شروع کرنا ہے تو کرنا ہے نہیں کرنا. تو بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا